بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکار پر امن و امان کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ بیلٹ پیپرز کی بحفاظت نقل و حرکت کے ذمہ دار ہوں گے۔ افواج پاکستان کی تعیناتی صرف انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حتمی پولنگ اسکیم بھی تیار کر لی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں آرم فورسز کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ غیر جانبدار رہنے کی ہدایت۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق افواج پاکستان آرٹیکل 245 کے تحت عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس درجہ اول، سول آرم فورسز اور افواج پاکستان ثانوی اور ثالثی درجے کی ذمہ دار ہوں گی۔ افواج پاکستان کی تعیناتی صرف انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کے باہر کی جائے گی۔ سول آرم فورسز بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران پرنٹنگ پریس کی سیکیورٹی پر مامور ہوں گی۔ آرم فورسز بیلٹ پیپرز کی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے آفس تک ترسیل کی ذمہ دار ہوں گے۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد آرم فورسز انتخابی سامان ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچائیں گے۔ مجاز مبصرین اور میڈیا کے افراد کو پولنگ اسٹیشن میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حتمی پولنگ اسکیم تیار کر لی۔ ملک بھر میں 92,353 پولنگ اسٹیشن قائم ہوں گے۔ پنجاب میں 52,412 پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں 15,617 حساس، 6,040 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس قرار دے دیے۔ فیصل آباد میں پولنگ اسٹیشن کی تعداد 9,507 ہے، جبکہ ڈویژن بھر میں 18,494 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جوڑ توڑ کا سلسلہ تیز کر دیا۔ این اے 94 اور پی پی 95 میں سید عنایت علی شاہ اور کلیم علی امیر کی بڑی کامیابی، مختلف برادریوں کی حمایت حاصل کر لی۔ انتخابی گہما گہمی تیز، امیدواروں کی جانب سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری۔ چنیوٹ کے محلہ علی عیدگاہ اور مسکین پورہ میں زرگر، کھوکھر، لکھیسر، مینگل، پٹونا، بلوچ، ماچھی اور وسیر برادری نے پیپلز پارٹی کے این اے 94 کے امیدوار سید عنایت علی شاہ اور پی پی 95 کے امیدوار سید کلیم علی امیر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ضلعی صدر سید علی رضا زیدی، سید اسیر عباس شاہ، چودھری قاسم سدھو، شہزادہ ہارون، سید زیب بخاری، سیکٹری اسٹافہ بازار شیر علی زرگر، ملک حامد علی، سید ظہیر عباس، ملک اویس اور دیگر بھی موجود تھے۔ ووٹ اور سپورٹ دینے کے اعلان پر سید عنایت علی شاہ اور سید کلیم امیر نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ آنے والا دور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، ہم الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے۔ رہنماؤں نے حلقہ میں ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ عام انتخابات، سیاسی پارٹیوں کی انتخابی مہم جاری۔ نون لیگ کی فیصل آباد میں بڑے سیاسی اکٹھ کی تیاریاں۔ سٹی قیادت نے ڈپٹی کمشنر آفس میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ رہنماؤں نے عظیم الشان جلسہ کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ انتخابات میں جلد سے جلوس اور ریلیوں کی سیاست، سرد موسم میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا۔ نون لیگ کی فیصل آباد میں بڑے سیاسی جلسے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں۔ سٹی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون میاں ضیاء الرحمان کا کہنا تھا کہ 2 فروری کو مریم نواز جلسے میں شریک ہوں گی۔ ٹکٹ ہولڈرز کو ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں۔ ہم نے آلریڈی اپلیکیشن جو ہے اس کی وہ فائل کی ہوئی تھی، تو آج ہم اس کو انکوائر کرنے کے لیے آئے تھے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو ڈی سی صاحب نے بتایا کہ وہ ان پروسیس ہے، تو انشاءاللہ 1-2 دن میں جو ہے وہ اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، تو پھر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ سٹی صدر شیخ اعجاز احمد کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں بڑے جلسے کر چکے ہیں۔ جلسہ ثابت کر دے گا کہ فیصل آباد کل بھی نون لیگ کا تھا، آج بھی نون لیگ کا قلعہ ہے۔ فیصل آباد جو ہے رحمان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیڈر کا اور اپنے قائد کی بیٹی کا منتظر ہے۔ جب فیصل آباد میں وہ تشریف لائیں گے تو فقید المثال استقبال ہوگا، اور مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ سابقہ جو تمام ریکارڈ ہیں ان کو توڑیں گے اس دفعہ۔ سٹی قیادت نے ڈپٹی کمشنر آفس میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ الیکشن 2024 امیدواروں کی انتخابی مہم تیز، سیاسی جماعتیں جیت کے لیے پرعزم۔ اقتدار کا تاج کس کے سر بیٹھے گا؟ کون ہوگا سرخرو؟ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ ووٹرز کی رائے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن 2024 میں سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی جانب سے بڑے مارجن سے حریفوں کو چت کرنے کے دعوے۔ کسی کا پلڑا بھاری کون ہوگا؟ ناک آؤٹ سٹی 41 کے پروگرام نیوز نائٹ کی ٹیم کا عوامی سروے۔ ٹیم نے تحصیل سٹی کے حلقہ این اے 103 میں عوامی رائے لی۔ پی پی 117 اور 118 کی عوام سے بھی پسندیدہ امیدواروں بارے پوچھا گیا۔ این اے 103 میں نون لیگ کے حاجی اکرم انصاری، پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا مبشر حسین، جماعت اسلامی کے شیخ محمد افضل، تحریک لبیک کے غلام رسول اور آزاد امیدوار علی سرفراز میدان میں ہیں۔ حاجی اکرم انصاری اور علی سرفراز میں تگڑے مقابلے کی امید۔ پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار رانا مبشر بھی پچھاڑنے کے لیے تیار ہیں۔ سابقہ الیکشن میں کامیاب امیدوار شیخ خرم شداد الیکشن سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ حلقہ پی پی 117 میں نون لیگ کے خواجہ رضوان، آزاد امیدوار رانا رزاق، جماعت اسلامی کے رانا محمد عدنان خان، تحریک لبیک کے محمد ضیاء المصطفیٰ انتخابی اکھاڑے میں پنجہ آزمائی کر رہے ہیں۔ خواجہ رضوان کی پوزیشن مستحکم، جبکہ رانا رزاق بھی جیت کے لیے سرگرم ہیں۔ پی پی 118 میں مسلم نون کے ملک رزاق، آزاد امیدوار خیال احمد
احمد کاسترو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک ذوالفقار علی، جماعت اسلامی کے ملک معراج الدین اور تحریک لبیک کے ذوالفقار علی مد مقابل ہیں۔ ملک رضا کی پوزیشن مستحکم، جبکہ خیال احمد کاسترو بھی تگڑے مقابلے کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41، فیصل آباد۔ شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں، جنگ میں افسران کی تربیت مکمل ہونے پر کل الیکشن مینجمنٹ سسٹم ٹیسٹ کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کو پولنگ سکیم اور امیدواروں کی مکمل لسٹیں ESM ایپ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کر دی۔ شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ جنگ میں پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کی تربیت مکمل ہونے پر کل الیکشن مینجمنٹ سسٹم کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ٹیسٹنگ کے تمام تر امور متعلقہ حلقے کے ریٹرننگ افیسر کے دفاتر میں مکمل کیے جائیں گے۔ NITP اور PITP کے ماہرین تکنیکی معاونت فراہم کریں گے۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر عبداللہ خرم نیازی نے تربیتی عمل میں شریک نہ ہونے والے 8 اداروں کے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی ہدایت کر دی۔ مجموعی طور پر 24 ملازمین کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں ایکسائز، ہیلتھ، ایجوکیشن، بلڈنگ، فیسکو، PTCL، چناب کالج، یونیورسٹی آف جنگ کے ملازمین شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران، پولنگ سکیم اور امیدواروں کی مکمل لسٹیں EMS پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ریٹرننگ افسران فارم 25 اور فارم 33 EMS پر اپلوڈ کریں گے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ عام انتخابات 2024 کے ضابطہ اخلاق پر چنیوٹ میں خصوصی سیشن کا اہتمام کیا گیا۔ امیدواروں کو الیکشن قواعد و ضوابط بارے آگاہی دی گئی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر محمد آصف رضا کی شرکت۔ چنیوٹ میں الیکشن ضابطہ اخلاق سے آگاہی کے لیے خصوصی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر محمد آصف رضا، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ناصر مقصود، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے خصوصی شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ڈاکٹر سہیل طارق، ROs، اسسٹنٹ ROs، ضلع کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ڈاکٹر سہیل طارق نے قومی و صوبائی امیدواروں اور ان کے نمائندگان کو الیکشن قواعد و ضوابط بارے آگاہی دی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر محمد آصف رضا نے کہا، تمام امیدواران ہمارے لیے قابل احترام ضابطہ اخلاق کو اچھی طرح پڑھ کر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اس سلسلہ میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق عوامی اجتماع، جلسوں اور پولنگ والے دن کسی قسم کے ہتھیار اور اسلحہ لے جانے یا ان کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی۔ پینافلیکس کی بجائے کپڑے کے بینرز بنانے، سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو مختص جگہ پر جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہوگی۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41، چنیوٹ۔ عام انتخابات کو جیتنے کے لیے امیدواروں کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں۔ فیصل آباد میں انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی عروج پر NA 100 سے لیگی امیدوار رانا ثناء اللہ خان کی انتخابی مہم جاری۔ مسلم لیگ نون پبلک سیکریٹریٹ صدار بائی پاس پر حلقے کی مسیحی برادری کے نمائندگان کی رانا ثناء اللہ خان سے ملاقات۔ رانا عمران یونس کی قیادت میں مسیحی برادری نے رانا ثناء اللہ خان کی حمایت کا اعلان کیا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری ترجیح ہے۔ لیگی امیدوار خواجہ محمد رضوان کا اپنے حلقے میں بھٹا اسٹاپ اور ملحقہ علاقوں کا دورہ۔ میاں عقیل چودھری ناصر باجوہ بھی موجود تھے۔ علاقہ مکینوں نے خواجہ محمد رضوان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ خواتین نے مسائل سے آگاہ کیا۔ خواجہ محمد رضوان کے دفتر مدرسہ انوار القرآن سراجیہ احمد، قاری محمد ابو بکر صدیق عثمانی اور دیگر سے ملاقات کی۔ خواجہ محمد رضوان نے سیف آباد کارنر میٹنگ میں خطاب کیا، بولے 8 فروری کو شیر پٹھپا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ خواجہ محمد رضوان کا PP 117 کے مختلف علاقوں کا بھی دورہ، ووٹرز سے ملاقات، مختلف دھڑوں اور برادریوں کی جانب سے ووٹ اور سپورٹ کا اعلان۔ خواجہ محمد رضوان کی صدارت سبزی منڈی میں آڑھتیوں سے ملاقاتیں، داؤد بٹ، محمد اکرام، محمد حنیف سمیت آڑھتیوں کی بڑی تعداد نے حمایت کا اعلان کیا۔ خواجہ محمد رضوان نے ایگزیکٹو ممبر FCCI مقصود بٹ کے ہمراہ موٹر مارکیٹ بھی گئے۔ تاجروں نے انتخابات میں بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر ایمان ٹریڈرز والے مرزا کاشف و دیگر بھی موجود تھے۔ فیصل آباد کے حلقہ PP 106 سے امیدوار پاکستان مرکزی مسلم لیگ چودھری نواز احمد چیمہ متحرک۔ چودھری نواز احمد چیمہ نے الیکشن مہم تیز کر دی، ڈور ٹو ڈور کیمپین جاری۔ کہتے ہیں حلقے کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو محبت دے رہی ہے، الیکشن جیت کر اپنے حلقے کی عوام کے مسائل حل کروں گا۔ کسی بھی ملک کی صنعتی اور تجارتی پالیسی اس ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لوکل مینوفیکچرنگ ہوتی نہیں، امپورٹ پر سینکڑوں پابندیاں ہیں۔ صنعتی سیکٹر کیسے ترقی کرے گا؟ فیصل آباد کے امپورٹرز کی شکایت بڑھنے لگی۔ فیصل آباد کے امپورٹرز نے حکومت سے کسٹم کے معاملات کو بینکوں سے الگ کرنے کی اپیل کر دی۔ ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس کہتے ہیں بینک ہمارے لیے ڈھیروں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ امپورٹرز حضرات کہتے ہیں کہ پاکستان میں بلند شرح سود صنعتی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایسے حالات میں صنعتی سیکٹر کیسے ترقی کرے گا؟ مشینری امپورٹر مقصود بٹ نے کہا حکومت کسٹم کے معاملات کو بینکوں سے الگ کرے۔ امپورٹ ہونے والی مشینری کے مراحل انتہائی کٹھن ہے، بینک ہمارے لیے ڈھیروں مسائل پیدا کرتا ہے۔ ہماری جو ایسوسیشن ہے امپورٹ کی، اس کو امپورٹ کے جو درپیش مسائل ہیں ان میں سب سے اول جو ہے وہ بینکوں کی طرف سے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے نا، وہ بہت زیادہ ان کی طرف سے ظلم ہے۔ اب وہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کسٹم جو ہے
ان کے معاملات بینک کیوں ڈیل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بینک میں ہمیں امپورٹ کلیئرنس ڈاکیومنٹ فراہم کرنے میں غیر معمولی تاخیر کرتا ہے، دو مہینے کی تاخیر کے بعد کاروبار سست روی کا شکار ہے۔ میزان بینک اتنا تنگ کر رہا ہے امپورٹروں کو کہ میں اب بتا نہیں سکتا، 2 مہینے سے مطلب ڈاکومنٹ نہیں دیے جا رہے، اور کنٹینر، آپ کا کنٹینر پورٹ پہ لگا ہوا ہے لیکن ابھی کنٹینر اوپن نہیں ہوا اسیسمنٹ کے لیے، اور اس سے پہلے ہی امپورٹر کا جو کنٹینر ہے وہ ڈیمیج میں چلا جاتا ہے، اور وہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک کو ہو رہا ہے، امپورٹر کو ہو رہا ہے۔ مقصود بٹ نے کہا کنٹینر جانچ پڑتال کے کھلنے سے پہلے ہی ڈیمیج میں چلا جاتا ہے اور ہمارا ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ حکومت کو صنعتکار دوست پالیسیاں بنانا ہوں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز پر سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب حکومت شہریوں کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں شعبہ صحت کے ترقیاتی اسکیموں کے لیے کروڑ روپے کے فنڈز جاری، مالی سال 2023-24 کے دوسرے کوارٹر کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ نصرت فتح علی خان اسپتال جنرل اسپتال سمن آباد کے لیے 1 کروڑ 73 لاکھ روپے جاری کیے گئے، ڈی ایچ کیو ٹوبا کے لیے 1 کروڑ 54، ڈی ایچ کیو جھنگ کے لیے 1 کروڑ 62 لاکھ ریلیز، ٹی ایچ کیو مدری کے لیے 3 کروڑ، ٹی ایچ کیو جڑاوالا کے لیے 1 کروڑ 17 لاکھ جاری، ٹی ایچ کیو تانلے والا کو 2 کروڑ، ٹی ایچ کیو جک جھبرا کو 1 کروڑ 19 لاکھ، ٹی ایچ کیو گوجرا کو 4 کروڑ 37 لاکھ روپے ملیں گے، ٹی ایچ کیو کماریا کے لیے 1 کروڑ 27 لاکھ، ٹی ایچ کیو شورکوٹ جھنگ کے لیے 2 کروڑ، ٹی ایچ کیو 18 ہزاری کے لیے 1 کروڑ 55 لاکھ جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے فنڈز جاری کر دیے گئے، فنڈز شعبہ صحت کے جاری شدہ ترقیاتی اسکیموں پر خرچ کیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔